الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے دو درس کے اندر خواب کے اہم مسائل اور ان کی تعبیرات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اچھا خواب دیکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، برا خواب اگر ہمیں نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان مسائل کو بیان کیا گیا۔ آج کے اس درس میں ان خواب کا تذکرہ ہوگا جو انبیاء کرام نے دیکھے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ ساتھ میں صحابہ کرام کے خواب اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تفصیلات بیان کی، ان کی جو تعبیر کی، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام کے خواب ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان پر گفتگو کی جائے تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ چند خواب جو انبیاء کرام نے دیکھے ان پر گفتگو ہو۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے 5 قسم کے خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سب سے مشہور خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے تعلق سے دیکھا تھا۔ سورہ صافات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ تو آپ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، عموماً حج کے دوران یا ذی الحجہ کے مہینے میں بکری عید جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس موقع پر اس واقعے کو ہر سال دہرایا جاتا ہے، اور ہر سال ہم علماء کرام سے اس واقعے کو سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی منت اور بڑے لمبے وقت کے بعد ایک نرینہ اولاد نصیب کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو اس امتحان کے اندر کامیاب کیا۔ تو یہ بہت مشہور کا خواب ہے جو سورہ صافات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہو اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہو۔ تو انبیاء اکرام کے جو خواب ہوتے ہیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بالکل واضح اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ایکچول میں معاملہ کیا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اس چیز کی وضاحت خواب میں نہ بھی کرے تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ قوت عقل اور اتنی کمال قوت سے نوازا کہ ان کی تعبیرات عموماً صحیح اور 100% صحیح ہوتی ہے۔ اگر کسی تعبیر میں انبیاء کرام کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ رب العالمین اپنی وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع فرماتے ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دوں گا۔ تو انبیاء کرام کے خواب عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور خواب جو سورہ صافات میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خود حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، مصر کے گورنر کا خواب، مصر کے گورنر کی وائف کا خواب، اور جیل کی زندگی میں یوسف علیہ السلام نے جن خوابوں کی تعبیرات بیان کی، قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر ان بعض واقعات کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سورہ یوسف نازل فرمائی تو اس کے ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبل لمن الغافلین، کہ آج ہم آپ کو سورہ یوسف کے ذریعے ایسے واقعات اور ایسے قصے بیان کرنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے لوگ اس کے جاننے سے غافل تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ سارے مسائل بیان کیے گئے۔ تو سب سے پہلا خواب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی کمال عقل کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب اپنے چھوٹے سے بچے کے یوسف علیہ السلام جس وقت انہوں نے خواب دیکھا وہ بالکل چھوٹے تھے، اور دنیا کی ایک خوبصورتی کی ایک بڑی علامت تھی،
بہت پیار کرتے تھے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے. تو انہوں نے کہا کہ جب اس خواب کو یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب تو تم نے دیکھا ہے لیکن اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرو. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر اور اس کے نشانات اور اس کے اتجاہ کا اندازہ ہو گیا. تو فرمایا کہ اس خواب کو تم اپنے دیگر بھائیوں سے بیان نہ کرو. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچائیں گے. تو خواب کو ان لوگوں سے بیان کیا جاتا ہے جن سے خیر کی امید ہوتی ہے، اور خواب کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جہاں سے آپ کو سلوشن ملنے کی امید ہوتی ہے. اور اگر سولوشن دینے والا آپ سے کہے کہ اس خواب کو آپ پردے خفا میں رکھے، راز میں رکھے، تو آپ کو اسے راز میں رکھنا ہے. یہ تو وہ خواب تھا، اور اس کی تعبیر پھر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بالکل آخری آیتوں میں بیان کی. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَىٰ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. تو اس خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا 40 سال کی یا اس سے بھی زیادہ مدت کے بعد اس کی تعبیر واقع ہوئی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو خواب آپ نے آج دیکھا ہو کل اس کی تعبیر ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی تعبیر میں ٹائمنگ ہو، ایک ٹائم پیریڈ ہو، اور یہ خواب کے ساتھ اختصاص رکھنے والے آپ کو اچھے سے بتا سکتے ہیں. تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں دیکھا صبح میں اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی، جیسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ارہاسات نبوت میں، اور جس کا ذکر بھی آئے گا. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کا یہ خواب جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، تو سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام تھے، چاند سے مراد ان کی والدہ تھی، اور 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کی وہ بھائی تھے جو چھوٹے اور بڑے تھے. اس کے علاوہ سورہ یوسف کے اندر اور بھی بہت سارے خواب کی تفصیل ہے. 2 نوجوانوں کا خواب. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی جو شراب بناتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے شراب کے ذریعے، تو میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا ہے. دوسرا شخص جو تھا اسے پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں نے تو کچھ خواب دیکھا نہیں ہے، لیکن چلو اندازے سے پوچھ لیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو. یہاں اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو خواب آپ نے نہیں دیکھا ہے بلا وجہ اس کو بناوٹی انداز میں بیان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس میں اپنا ٹی آر پی اور اپنا کریڈٹ کھانا، یہ درست نہیں ہے. یہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے. تو وہ لوگ جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے خواب میں نہیں دیکھا ہے، تو ان کے لیے اس بات کی کیسے اجازت ہوگی کہ وہ دن دناتے لوگوں کے جلسے جلوس کے اندر لوگوں کی مسجدوں میں اپنے اس واقعے کو بیان کرے جو انہوں نے اصل میں دیکھا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، جو خواب آپ نے جس صورت اور کیفیت میں نہیں دیکھا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس مسئلے میں خاموش رہے اور خود سچے بنے اور سچائی کی تعلیم دے. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان 2 نوجوانوں کا خواب قرآن کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں اور اپنی خدمت جو ہے میں سرو کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. سر پر روٹی ہے اور پرندے آ کر جو ہے اس کو نوچ رہے ہیں. اور ان دونوں نے مطالبہ کیا کہ اے یوسف، آپ ہمیں کی تعبیرات بتائیں. وہ 20 سال کے بعد درست نکلی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرص پر جب قبضہ کیا، ریڈ سی کا جو کارنر جس کو خلید عقبہ کہتے ہیں، جہاں
سعودی عرب کا شہر حقل اس وقت واقع ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے بیان کردہ خواب ایسے ہیں جو بہت بعد مدت میں صحابہ اکرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اپنا کپڑا دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ کپڑا تھا جب ایک وقت تھا جب مسجد نبوی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدقات اور خیرات اور مسکین کو کھانا کھلانے کی فضیلت پر سوال کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب تھا جو آج تم کھا رہے ہو۔ تو خواب کی تعبیر میں ٹائمنگ کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دو خواب میں ذکر کر رہا تھا جو ان دو نوجوانوں کے تعلق سے آپ نے دیکھیں، اور پھر آپ نے جو ہے ان دونوں کو اس کی تعبیر بیان کی۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کے تذکروں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عزیز مصر کا بھی خواب ذکر کیا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اور بادشاہ وقت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی اور تازہ فربا گائیں انہیں 7 دبلی پتلی اور لاگر گائیں کھا رہی ہیں، اور ساتھ میں 7 بالیاں ہیں، ہری ہری اور بالکل خشک۔ تو اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اور اپنے مجلس شورا سے اس نے کہا کہ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرا یہ خواب جو میرے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اس کی تعبیر بیان کیجئے۔ قالوا اضغاث احلام، جو وہاں حاضر تھے جنہیں خواب کی تعبیرات کا علم نہیں تھا انہوں نے کہا یہ تو بس ایسے ہی اٹکل پچو ہے، یہ اڑتے ہوئے پریشان کرنے والے خواب ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ لیکن ایک شخص جو ان 2 قیدیوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے اور ان میں سے ایک رہا ہو کر چلا گیا تھا، اسے مدتوں بعد یاد آیا کہ ایک شخص تو جیل میں پھنسا ہوا ہے جس نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور وہ حقیقت میں واقع ہوگی۔ تو اس نے کہا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد مدة انا انبئكم بتاويله فارسلون، کہ مجھے محل سے باہر جانے کی اجازت دی جائے، مجھے جیل جانے کی اجازت دی جائے، میں ایک شخص کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں جو خواب کی تعبیرات کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ بادشاہ وقت نے اجازت دی، یوسف علیہ السلام کو جیل سے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا اور سوال کیا گیا، یوسف ایھا الصدیق، آؤ میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں یہ جو بادشاہ کا پریشان کن خواب ہے اس میں کیا صحیح تعبیر ہو سکتی ہے اسے بتائیے۔ بادشاہ وقت نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خشک جو ہے سبزیوں کی بالیاں ہیں، دانوں کی بالیاں ہے، اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بو، اتنا زیادہ فرٹیلائز کرو، اتنا زیادہ اگاؤ کہ آئندہ آنے والے 7 سال کے لیے تمہارا یہ جو فصل ہے یہ تمہارے آئندہ 7 سال کے لیے کام آ جائے، کیونکہ اس کے بعد 7 سال انتہائی زیادہ قحط سالی والے ہوگے اور یہ غلہ تمہیں اس 7 سال کے لیے کافی ہو جائے گا جو تم اس وقت اسٹور کرو گے، جو تم اس کو ذخیرہ کرو گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی تھی، اور اسی واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، پھر آپ کی برات ہوئی، اور جو تفصیل کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا قرآن مجید نے سورہ یوسف کے اندر اسے بیان کیا ہے۔ بعد میں آپ مصر کے گورنر بنے، اور آپ کے ایام وقت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے جو مصر آئے، وہ ساری تفصیلات جو ہے قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ 3 واقعات تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے۔
پھر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی خواب دیکھے اور صحابہ اکرام کو ان خوابوں کے ذریعے سے بشارتیں بھی سنائیں۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، سورہ فتح کے اندر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہم سب مکہ میں امن اور امان اور سکون کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ بعض ہیں جو اپنے سر کو منڈوا رہے ہیں، بعض سر کے بال کترا رہے ہیں اور بالکل نڈر ہو کر مکہ مکرمہ میں بغیر کسی خوف کے اللہ رب العالمین کے لیے طواف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خواب مدینہ منورہ میں دکھلایا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں کنجی کو دیکھا، خانہ کعبہ کی آپ نے کنجی لی، صحابہ سمیت آپ بیت اللہ کا طواف ادا کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنے سر کے بال کو منڈوا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو ٹرم کرایا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو اس کی اطلاع دی، صحابہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی غیرت پر اور آپ کے اسلام سے محبت پر اتنا فخر تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ان کی حور عین کو خواب میں دیکھا، جس کا تذکرہ میں آگے کروں گا، اور پھر اس غیرت کا آپ نے تذکرہ کیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے آپ میری غیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات آئے گی۔ بہرحال یہ جو خواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کرنا یوں ہوا کہ سارے لوگ جب مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے، تو مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش لے کر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، لیکن بس اللہ رب العالمین کی قضا تھی۔ اس وقت یہ عمرہ پورا نہ ہو سکا، کچھ شرائط مقرر کیے گئے، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر، بطور ایمبیسڈر بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ جو سارے واقعات ہوئے آپ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ خواب کی تعبیر اس وقت مکمل نہیں ہوئی، چند ایگریمنٹس بنائے گئے، بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے، سارے اس کے جتنے بھی کلاؤز تیار کیے گئے تھے وہ سب کفار کے فیورز میں تھے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سائن کیا۔ بعض صحابہ اکرام کی ناراضگی کے باوجود، لیکن چونکہ آپ نبی تھے، آپ کے ہر حکم کے آگے صحابہ اکرام سر خم تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے ناپسند ہوتی ہے، لیکن آپ کا امیر، آپ کا حاکم اگر وہ صحیح طور پر شریعت کا پابند ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق اس کے لیے نازل ہوتی ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سائن کی، اور پھر یہ جو خواب جو آپ نے دیکھا تھا یہ عمرہ قضا کے موقع پر، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، ذی الحجہ کے تقریباً ذی الحجہ کا مہینہ تھا یا محرم کے ابتدائی دن تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارت کی، اور اس وقت جو رعب تھا مسلمانوں کا، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اس کی حقیقت کو اس وقت صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب تھا جو چند سالوں کے بعد صحیح ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بدر کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا
وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے کفار کی تعداد کو تمہاری نظر میں کم بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بہت ہی کم کفار کی تعداد ہے، اور یہی چیز آپ نے صحابہ اکرام سے بیان کی. اگر آپ اس وقت صحابہ سے کفار کی طاقت اور ہیبت کا ذکر کرتے تو صحابہ فشل ہو جاتے، ناکام ہو جاتے، لڑائی کے قابل نہ ہوتے، بزدل ہو جاتے. اور یہ ایک قائد اور یہ ایک امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کے اندر بھلے ہی خامیاں ہو، یہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھلے ہی خامیاں ہو لیکن ان کو اپریشیٹ کرے، ان کو سامنے لائے، ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ کا استعمال کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو جو خواب میں کفار کی تعداد بتائی گئی، ایکچوئل تعداد اگر آپ کو بتا دی جاتی تو آپ سب کے سب ڈھیلے پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہاری اسٹریٹجی میں فرق ہو جاتا. کوئی کہتا ہے ادھر سے حملہ کرو، کوئی کہتا ہے ایسے کرو، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے فلاں کو آگے رکھو، فلاں کو پیچھے رکھو. اسٹریٹجی تمہاری ختم ہو جاتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ رب العالمین نے تم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائی اور کفار کے شر سے بچا لیا. یہاں ایک نقطہ ہمیں اور ہمارے قائدین کو اور ہمارے علماء سے لے کر عوام کو، سارے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی سمسیا یہ نہیں ہے کہ کفار کے مقابلے میں ان کے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہیں، یا ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اور اس کی قوت حاصل نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر آپ اس جنگ بدر کے واقعے کو اور ان آیتوں کو جو سورہ انفال میں ذکر کی گئی ہے آپ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے تعداد کا کم ہونا اور بڑھنا یہ ایشو نہیں ہے، سواد اعظم کا ہونا یہ ایشو نہیں ہے. سواد اعظم کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین کی طاقت اور مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں انہیں لقمہ اجل بنا لے گی. اور اسی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. صحابہ اکرام کو جب آپ خوشخبریاں سنا رہے تھے کہ تم روم فتح کرو گے، تم قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی خزانے تمہارے قدموں کے اندر ہوگے، اور یہ پیشین گوئیاں 100% ثابت ہوئی. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب تمہاری یہ حالت ہوگی کہ ہر کوئی تمہارے خون کا پیاسا ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم لوگ تعداد میں کم ہو گئے؟ ہم لوگ جس فاسٹ ٹریک پر چل رہے ہیں، ہر جگہ سے اسلام قبول کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. بدر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے، خیبر کے اوقاف 120 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ساری زمینیں، یہودیوں کے سارے انفراسٹرکچر، جسے آج کے اس زمانے میں آپ اس وقت کا منی دبئی کہہ سکتے ہیں، جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا خیبر کے اوپر. تو ان ساری چیزوں کے موجودگی میں اور مسلمانوں کی ترقی کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خون کے سارے لوگ پیاسے ہو جائیں گے؟ کیا اس وقت ہم کم ہوگے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری گروتھ کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم بہت 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 بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت دنیا میں اتنی ہی ہوگی جتنی سمندر کے کنارے گرا ہوا کچرا اور جھاگ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دنیا کی محبت کو ڈال دے گا، تم کمزوری کا شکار ہو جاؤ گے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو خواب دیکھا جسے سورہ انفال میں بیان کیا گیا ہے، آج کے اس دور میں ہمیں اس خواب کی بہت سخت ضرورت ہے. اپنی قوم کو جگانے کے لیے، اپنی قوم کے اندر ان کے ماضی کی روشن دلیلوں کو پیش کرنے اور مستقبل کے لیے اسٹریٹجیز اپنانے کے لیے، اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، اپنی قوم کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سمجھانے کے لیے اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں.
تو مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں بدر کے مشرکین کو تھوڑا دیکھا، وہی تعداد صحابہ کو بیان کی، اور پھر صحابہ اکرام نے جو ہے بالکل ہمت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ اور صرف اتنا نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے صرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم بتائی، بلکہ کفار کو بھی یہ باور کرایا، ان کو بھی یہ بتایا گیا، اور قرآن کریم کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز خواب کے ذریعے ہوئی ہوگی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تو یہ جنگ بدر کا خواب ہے جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں بھی بہت سارے خواب کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں دیکھا اور ان کے جنت کا تذکرہ کیا، ریشم کے کپڑے کو جو ان کے اوپر دیکھا گیا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، تیرتے ہوئے دیکھا۔ رأیت جعفرا یطیر فی الجنہ مع الملائکہ، میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ چونکہ حضرت جعفر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کی وفات کے بعد جو حالات آئے حدیثوں میں ذکر ہے، اس کی جانب ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ غزوہ موتا جو شام کی سرزمین پر واقع ہے اور جو رومانک امپائر کے جو ہے سٹارٹنگ کا ایریا تھا، اس کی کمانڈنگ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفار میں سے، ان کو بھی آپ نے اپنے خواب میں دیکھا۔ عمر بن عامر خزاعی، جس نے خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے بت لا کر رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی خواب میں دیکھا۔ رأیت عمر بن عامر ابن لحی یجر قصبہ فی النار، حدیث میں آتا ہے کہ میں نے عمر بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کو جہنم میں کھینچ رہا ہے، یا اپنی اس کی اتڑیوں کو جہنم میں کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ خواب آپ نے اس شخص کے تعلق سے دیکھا جس نے کفار مکہ کے درمیان شرک کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ جرہم کے قبیلے جو مکہ پر گورننگ کرتے تھے، ان کے بعد جو لوگ آئے، قبیلہ غسان، انہی میں سے یہ شخص تھا، اور اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بت کو نصب کیا، اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کر کے اس نقطے پر لوگوں کو گمراہ کیا کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور لوگ اس کی گمراہی میں آ گئے، اور اس طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر شرک پھیلا۔ تو اس کی ساری تفصیلات قرآن میں بحیرہ اور صائبہ کا جہاں اللہ نے واقعہ کیا وہاں بھی ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کی، جو آپ نے اپنی امت کے تعلق سے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی خالہ ام حرام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں آپ سو کر جب بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو ام حرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جو سمندر میں سوار ہیں، جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ سوار ہوتا ہے اور سمندر میں ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے خوشخبری تھی امت کے لیے کہ بادشاہوں کے مانند تختوں پر بیٹھ کر سمندر کی سیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ام حرام نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم تو انہی لوگوں میں سے ہو، تم تو سب سے پہلے ان ایسے لوگوں میں ہو۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ بالکل اسی طریقے کا خواب دیکھا اور ام حرام سے تذکرہ کیا
تو حرام نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان مبارک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان مبارک لوگوں میں سے ہو جو سمندر میں تختوں پہ بیٹھ کر جن کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بیان کی تو وہ کافی خوش ہوئے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے سمندری غزوہ کیا شام کے ایریا میں، تو حرام ان کے ساتھ شامل ہوئی اور اسی غزوے کے اندر سواری سے گر کر ان کی وفات ہوئی۔ یہ ان کے خواب کی تعبیر اور بشارت تھی، جیسے علماء کرام نے ذکر فرمایا۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خوشخبری دی کہ وہ سمندر کا سفر کرے گی اور سمندر میں سوار ہو کر گویا کی بادشاہت کے تخت پر بیٹھی ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بشارت تھی جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اشارہ فرمایا کہ میری وہ امت جو سب سے پہلے سمندری غزوہ کرے گی، سمندر میں اپنی کشتیوں کو اتارے گی، وہ مغفور لہو ہے، اسے اللہ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ خلیج عقبہ کا جو کارنر ہے، ریڈ سی کا جو کارنر اس وقت جہاں سعودی عرب سے 3 یا 4 ممالک کی بارڈرز ملتی ہے، اور جس کے بالکل قریبی ایریا میں اسرائیل کا اس وقت قبضہ ہے، الائٹ ٹائم شہر کے اوپر، یہ وہ ایریا ہے جہاں سے گزر کر رومانک امپائر کے لیے عربوں کا ایک مدخل تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے، چونکہ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، سیریا کے گورنر تھے، انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے اس سمندری راستے میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے منع کیا اور کہا کہ میری امت کا ایک ایک فرد جو اس وقت شام میں ہے یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چنانچہ ان کو اجازت نہیں ملی۔ بالکل وہی پروجیکٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کی انہیں اجازت دی، اور سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں اتارا ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا ہے۔ اور پھر بہت تفصیلات ہے، آپ نے جو ہے قبرص، جو وہاں پر ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے، وہاں جا کر انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر وہیں سے اسلامی فتوحات کے آغاز۔ بڑے فضائل ہیں میرے عزیز بھائیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس امت کے اوپر کہ کس ڈگر پر نکل گئی ہے، کس ڈگر پر نکل گئی ہے۔ اتنے عظیم صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا، جنہیں امت کے خالو کا لقب دیا گیا، اور جن کے ذریعے سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا، اور جن کی بنیاد پر ہم ہندوستان اور پاکستان والے مسلمان بنے، ان کے خاندان والوں نے آ کر ہمیں مسلمان بنایا، اور انہی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابہ تھے جنہیں خواب میں دیکھا گیا، اور جن کی پیشین گوئیوں کی صورت میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوابوں کو سچا کر کے بتایا۔ تو اس واقعے کو پڑھیے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ شام کے سمندر میں اپنی کشتیوں کو اتارنا اور جا کر رومانک امپائر کے ایک حصے پہ قبضہ کرنا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ تاریخ کا بہت عظیم باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کی سچی تعبیرات ہے۔ تو یہ چند خواب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھے۔ ان کے علاوہ اور لمبی تعداد ہے خوابوں کی جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خزانے کی جو چابیاں دی گئی، اس کے تعلق سے خواب کی بہت ہی بہترین تعبیر ہے۔ آپ نے اپنے خواب میں محل کو دیکھا، حضرت جعفر صادق کو دیکھا، عیسیٰ اور دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا واقعہ آپ نے خواب کے ذریعے سے بیان کیا۔ تو ان کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پابند بنائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.